إلهي إلهي وخلق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تو یہ تمرین الصرف میں آپ چل رہے ہیں، یہ سبق آپ کا سبق چل رہا ہے. اب اس میں آج پڑھائیں گے، یہ دراصل بحث ہو رہی ہے اسماء مشتقات کی. اس میں سے آج ہے اسم مشتق ہمارا ایک، وہ ہے اسم آلہ. آلتن کہتے ہیں عربی زبان میں انسٹرومنٹ کو. آلتن آتا ہے انسٹرومنٹ کے لیے، آلتن انسٹرومنٹ کے لیے، انسٹرومنٹ. جی تو آلتن، اب دیکھ لیجئے ٹیکسٹ اپنا کہ اسم آلہ وہ اسم ہے، اسم آلہ وہ اسم ہے جو اس چیز کو بتائے جو کام کرنے کا ذریعہ ہو، یعنی جس اوزار کے ذریعے سے کام کیا جائے اس کو بتائے، اس کو کہتے ہیں اسم آلہ، جو کام کرنے کا کیا ہو. یار آواز نہیں آ رہی، آواز کیوں نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے کیا؟ کون بتا رہا ہے آواز نہیں آ رہی؟ جی تو اسم آلہ وہ اسم ہے جو اس چیز کو بتائے جو کام کرنے کا ذریعہ ہو، یعنی جس اوزار کے ذریعے کام کیا جائے، یعنی وہ انسٹرومنٹ جو کام کرنے کا ذریعہ ہو اسے آپ جو ہے اسم آلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کے ہمارے پاس 3 وزن آتے ہیں بنیادی طور پر. نمبر 1 ہے مفعالن، تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے مفعالن، جیسے مخیتن، مخیتن یہ پہلا والا، مفعالن مخیتن. خیط مخیتن یہ خاطا یخیط سے ہے، خاطا یخیط کے معنی سینہ، خاطا سینہ یعنی کسی چیز کو سینہ، سیو کرنا، تو سیو، ہاں سینہ. تو جو نیڈل ہے اس کو عربی زبان میں ہم مخیط کہتے ہیں، یعنی سینے کا آلہ ہے نا، سینے کا آلہ، وہ آلہ جس کے ذریعے سے سیا جائے. مخیتن مخیتن تو یہ سوئی کے معنی میں. اسی طرح دوسرا وزن جو اس میں ہمارا ہے وہ ہے مفعلتن، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مفعلتن یہ والا، مفعلتن جیسے مروحتن پنکھا، یہ ہے ہوا دینے کا آلہ، ہوا دینے کا آلہ. دراصل یہ راح سے ہے، فعل اس کا آئے گا آگے پڑھیں گے آپ انشاءاللہ، جب آپ افعال کی بحث گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے اس میں آپ یہ چیزیں پڑھیں گے. تو مروحتن فی الحال یاد رکھ لیجئے یہ ہے پنکھے کے معنی میں، وہ آلہ جس کے ذریعے سے ہوا دی جائے، ہوا دینے کا آلہ، ہوا دینے کا آلہ مروحتن. اگر آپ کو کہنا ہو عربی میں پنکھا چل رہا ہے تو اس کے لیے آپ کہیں گے تشتغل المروحۃ، تشتغل المروحۃ. تشتغل المروحۃ. تیسرا ہے مفعال، تو اس کا ہے مفتاح، کنجی، کھولنے کا آلہ. یہ ہے فتح یفتح سے. اگر آپ کہیں فتح، آپ نے فعل پڑھا ہوگا بار بار، فتح اسے ایک شخص نے کھولا ہے نا، تو وہ آلہ جس کے ذریعے سے کھولا جائے، کھولنے کا آلہ، انسٹرومنٹ آف اوپننگ، انسٹرومنٹ آف اوپننگ، تو اس کے لیے مفتاح، کنجی، چابی. تو یہ 3 اوزان آتے ہیں اس کے، مفعال، مفعالتن اور مفعال. اسم آلہ کے 3 وزن ہیں. اسم آلہ وہ اسم ہے جو اس چیز کو بتائے جس کے ذریعے سے کام ہو. ٹھیک ہے، تو اب اس کی گردان آپ دیکھ لیجئے واحد کی، مثلا جی ٹولز، انسٹرومنٹ، ٹولز. واحد کی ہے مفعلن، مفعلانی، یہاں سے ایسے تثنیہ، واحد مفعلن، تثنیہ اس کی مثنیٰ مفعلانی، مفاعل جمع اس کی. ٹھیک، مفعلن، مفعلانی، مفاعل. پھر یہاں سے دوسرا وزن جو مفعلتن، پھر اس کی مثنیٰ مفعلتان، مفاعل جمع اس کی، مفاعل، مفعلتن،
मिफ़अलतान मफ़ाइल, और फिर यहाँ से तीसरा वजन वो है मिफ़आलुन मिफ़आलान मफ़ाइल, मिफ़आलुन मिफ़आलान मफ़ाइल। ठीक, ये 3 वजन हो गए इसके, तो ये आपको याद रखते हैं। इसके बाद अगली चीज़ देख लीजिए जो ये बयान कर रहे हैं, वो है बनाने का कायदा, कि इसमें आला को कैसे बनाएंगे, बनाने का क्या कायदा है, तो वो भी आप देख लीजिए। पहला है अलामत मुजारे को दूर करके मीम मकसूर लगा दो। इसमें ज़र्फ में होता था मीम मफ्तू, इसमें है मीम मकसूर। तो देखिए मसलन मिज़राबुन इन्होंने बनाया, यहाँ से क्या बनाया, मिज़राबुन। तो देखिए अलामत मुजारे को दूर करके मीम मकसूर लगा दो, ये यजरिबु था, ठीक है। अलामत मुजारे इसमें या है, उसको हटा दिया, या को हज़्फ़ कर दिया, उसके बदले लगा दिया क्या, मीम मकसूर। तो देखिए यजरिबु था, उससे बना दिया मीम ज़ेर में मीम मकसूर लगा दिया। तो यजरिबु से फिलहाल मिज़ यजरिबु से मिज़, फिलहाल इतना ये मैं लिख देता हूँ। यजरिबु से यजरिबु से मिज़, मिज़ फिलहाल मिज़, ठीक। आगे फिर है आयन कलमा, अगर मफ्तू ना हो तो उसको मफ्तू कर दो। आयन कलमा यहाँ पर रा है ना, ज़ाराबा में यजरिबु, ज़ाराबा यजरिबु, ज़ोद फा कलमा, रा आयन कलमा, बा लाम कलमा। तो आयन कलमा है यहाँ पर रा, अगर मफ्तू ना हो तो उसको मफ्तू कर दो। तो चूंकि यहाँ पर आयन कलमा मकसूर था यजरिबु, तो उसको क्या करना है, मफ्तू करना है। तो यजरिबु से मिज़रा, और आखिर में आखिरी हर्फ पर तनवीन बढ़ा दो, दो पेश बढ़ाने के आखिर में। तो यजरिबु से मिज़राबुन, मिज़राबुन, ठीक है, यजरिबु से मिज़राबुन। दूसरा इसमें अगर इस पर ता बढ़ा दी जाए तो मिफ़आलातुन हो जाएगा, जैसे मिज़राबुन से मिज़राबातुन, दूसरा वजन है ना हमारा मिफ़आलातुन। इसी पर आपने ता को जो है आपने पहले से हरफी माजी से बना दिया, ज़रब यज़रिबु से मिज़रब, उसी से आपको बनाना है मिज़राबातुन, गोलता बढ़हरी। तो ये दूसरा वजन बन जाता है मिज़राबातुन, तो ये दूसरा वजन हो गया मिज़राबातुन। इसके बाद तीसरा जो है वो वजन है आपका मिफ़आलुन का, है ना ऊपर मिफ़आलुन का, उसको बनाने का क्या तरीका है, अलामत मुज़ारे को दूर करके मीम मकसूर बढ़ा दो, ठीक। मसलन यज़रिबु से बना दिया मिज़, ठीक है ना, यज अलामत मुज़ारे है ना, या उसको हटा दिया, उसकी जगह बढ़ा दिया कौन सा, मीम मकसूर बढ़ा दी। तो आयत कलमे के बाद अलिफ ज़्यादा कर दो, आयन कलमा जो है रा, उसके बाद अलिफ ज़्यादा कर दी। तो यजरिबु से मिज़रा, और आखिर में तनवीन, तो यजरिबु से मिज़राबुन, मिज़राबुन बनेगा। अरे है ना भाई, ये देखो ये यजरिबु था, यजरिबु, अलामत मुज़ारे हटा दी, इसकी जगह पर मीम मकसूर बढ़ा दिया, फिर रा कलमे को क्या कर दिया, मफ्तू कर दिया, इसके बाद जो है अली बढ़ा दिया, और फिर आखिर में तनवीन। तो मिज यजरिबु से मिज़राबुन, तो ये हो गया मिफ़आलुन के वजन पर, ठीक। इसके बाद देख लीजिए अगर माजी 3 हरफी ना हो, ये वाला जुमला, अगर माजी 3 हरफी ना हो तो इसमें आला का सीगा नहीं आएगा। आप पढ़ेंगे आगे कि माजी जो है 4 हरफी भी होता है, 5 हरफी भी होता है, तो उससे जो है इसमें आला का सीगा नहीं आएगा। इसमें आला का सीगा आएगा सिर्फ जब माजी से हरफी हो, ट्राइलेटरल हो, यानी सुलासी हो, सुलासी सुलासी, यानी उसमें 3 हर्फ हो। कहते हैं फतहा, ज़रबा, शमिआ, क़रज़ा यक़रिज़ु, क़रज़ा यक़रिज़ु के माने काटना, से इसमें आला गर्दानो, इससे जो है आपको इसमें आला बनाना है। चलो किसी को मैं अनम्यूट होने की इजाज़त देता हूँ, जल्दी से कर दो इसको 1 मिनट में। कौन करेगा, हाथ खड़ा करो।
عامر صاحب اور کون اور کوئی نہیں ہے زندہ وہاں سب روزے کے مارے چلے عامر صاحب کرے جلدی سے 1 منٹ چلے کریں جی مول چلے مف- جلدی ہاں مفتح مفتحان مفاتح اب آپ کو کچھ چیزوں کا جو ہے رٹا یاد رکھنا پڑے گا مفتاح جی یہ فتح سے جو ہے وہ بنتا ہے مفتاح کیا بنتا ہے تو کچھ کے مفتاح جو وزن ہے نا وہ 3 جو انہوں نے بتائے ایک تو جی جی مفعل اور دوسرا بتایا مفعلتن اور مفعلة مفعلانی اب کچھ کے جو ہے عربوں نے مفعلة استعمال کیے ہوئے ہیں پہلے سے وہ کثیر استعمال اگرچہ قاعدے کے اعتبار سے یہ استعمال کرنا بھی جائز ہے لیکن اب ہم رٹا جو ہے وہ یاد رکھنا پڑیں گے اچھا اس میں کوئی ہمیں کوئی ڈیفالٹ سیٹ کرنا ہے یا تینوں اوزان یوز کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تینوں اوزان یوز بائی ڈیفالٹ کوئی سیٹ نہیں کرنا ہے البتہ اس میں بتا رہا تھا بہتر وہی رہے گا کیونکہ اب کثرت استعمال انہی چیزوں کی ہے مثلا مفتاح کھولنے کے آلے کے لیے وہ مفتاح ہے مفتاح جی ہاں ٹھیک تو وہی وزن یوز کروں گا وہی وزن یوز کریں گے جی مفتاح مفتاح مفتاحان مفتاحانی مفتاحان مفاتيح ذرا بسے مضراب مضرابن آئے گا ہاں جی جی مضراب مارنے کا آلہ مضرابان مضارب مضاریب مضاريب سمع سے مسماع مسمع مسمع ریڈیو کے لیے یہ مسمع مسمع وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں ریڈیو ہے نا ریڈیو جی جی سننے کا آلہ یا یہ جو کان میں لگاتے ہیں جی ارے جو بہرے لوگ جو کیا کہتے ہیں جو کم سنتے ہیں نا وہ کان میں لگاتے ہیں نا وہ آلہ جی جی تو اس جی کو وہ مشین مسمع لگاتے کہہ سکتے ہیں سننے کا آلہ تو اس کو مسمع جی چلیے گردان کریں مسمع مسمع اس کا آئے گا مسماع مسمع ان کا مسماع ہے پھر مصنع کیا ہے گی مسمع کی مسمعانی میں پہلے یہ پہلے میں یہی کرا تھا واحد ہاں واحد میں اس کا مسمع مسمع آئے گا ہاں مسمع آئے مسمع گا وہ مسمع مسمعان مسامع اسامع اچھا قرض ہے قریب سے قرض مقراض 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 صحیح سیزرز کے لیے جو ہے یعنی جو مقراض ہاں سیزرز کے لیے جو ہے مقراض آتا ہے مقرض بھی جی استعمال کر سکتے ہیں قاعدے کے لحاظ سے لیکن جو اب عربوں نے استعمال کیا ہے وہ ہے مقراض کیا ہے سیزرز جو مقراض کاٹنے کا آلہ ہے اس لیے مقراض جی مقراض پھر مثنى اور جمع مقراض مقراضان مقاريض مقارض چلیے ٹھیک اس بار اب ہے اس میں تفضیل اس میں تفضیل جی اب ہے جو اس میں تفضیل ہے سبق نمبر 24 آپ کا اس میں تفضیل اس میں تفضیل جو ہے یہ وہ اسم ہے اس میں تفضیل دیکھ لیجئے تفضیل جس میں فضیلت ہو دو چیزوں کے درمیان یا دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان کمپیرزن کیا جائے اور پھر جو ہے دکھایا جائے کہ ایک چیز جو ہے دوسری چیز سے جو ہے سبقت لے گئی تو اس کو تفضیل کہتے ہیں کہ فضیلت دی گئی اس کو فضیلت دکھائی گئی ہے اس چیز کی ٹھیک ہے نا اس کو تفضیل کہتے ہیں اس میں تفضیل کہتے ہیں اس کو تو اس میں تفضیل وہ اسم ہے دیکھ لیجئے جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے اس میں تفضیل وہ اسم ہے جسے کسی شے میں کسی صفت کی زیادتی بمقابلے دوسرے شے کے معلوم ہو جیسے اعلم زیادہ جاننے والا اکبر زیادہ بڑا دیکھیے یہ دو شخصیتیں ہیں مثلا یہ دو شخص ہیں مثلا زید ہے اور بکر ہے زید اور بکر ان دونوں کے درمیان ہم نے کمپیرزن کیا زید بھی علم والا ہے اور بکر بھی جو ہے علم والا ہے لیکن زید جو ہے علم میں بکر سے زیادہ بڑا ہوا ہے یہ بھی علم والا یہ بھی علم والا یہ بھی جاننے والا ہے یہ بھی جاننے والا ہے لیکن زید بکر سے علم میں بڑا ہوا ہے کمپیئر کر رہے ہیں لیکن زید کو دکھا رہے ہیں صفت علم میں جو ہے زید بڑا ہوا ہے کس سے بکر سے تو اس کو عربی میں کہیں گے اس میں تفضیل اور اس کو ادا کرنے کے لیے لیں گے مثلا ہم کہیں گے اعلم
زیدن زیدن اعلم من بکرن، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، صفت کی زیادتی دکھانے کے لیے۔ اس کی مزید تشریح آپ آگے کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ کس کس چیز سے کس کس سیکھے سے آپ لا سکتے ہیں اس میں تفضیل وغیرہ، تو وہ آگے کی کتابوں کی بات ہے۔ فی الحال بنیادی طور پر یہ کچھ چیزیں سمجھائیں گے۔ اس میں تفضیل کا صیغہ واحد مذکر، اس میں تفضیل کا صیغہ واحد مذکر افعالو کے وزن پر اور واحد مؤنث کا فعلا کے وزن پر آتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے گا آپ۔ اس میں تفضیل کا صیغہ جو ہے واحد مذکر کا افعالو کے وزن پر اور واحد مؤنث کا فعلا کے وزن پر آتا ہے، اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی۔ تو افعالو مثلا زیادہ کرنے والا، افعالو کے معنی ہوں گے زیادہ کرنے والا، اور واحد مؤنث جو ہے وہاں سے وہ ہے فعلا، کیا ہے، فعلا، زیادہ کرنے والی۔ تو اسی وزن پر آئیں گے، مثلا آپ کو کہنا ہو زیادہ جاننے والا تو آپ کہ اعلمو، آپ کو کہنا ہو زیادہ جاننے والی آپ کہیں گے علما، آپ کو کہنا ہو بڑا، زیادہ بڑا تو کہ اکبرو، آپ کو کہنا ہو زیادہ بڑی عورت تو یا کبرا، ٹھیک ہے، کیونکہ صفت کبریائی میں دکھانا ہے بڑی ہوئی ہے، کبر میں بڑی ہوئی ہے، کبریائی میں بڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ کو کہنا ہو مثلا اسمانو، زیادہ موٹا تو آپ کہیں گے اسمانو، زیادہ موٹا، تو عورت کو دکھانا ہے زیادہ موٹی تو کہیں گے سمنا، سمنا سین سے۔ اسی طرح آپ کو کہنا ہو مثلا، ارے کچھ مثالیں دو نا، ذہن میں کہاں آئیں گے اس وقت، ازخمو، زیادہ موٹا یا زیادہ زخیم، کچھ چیزیں ہیں مذکر وہ ہے زخیم، کیا ہیں، ازخمو، تو اس کو کہیں گے یہاں سے مؤنث کی زخما۔ تو اسی طرح یہ آپ اوزان بھی سیکھ لیں گے انشاءاللہ، تو یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں، زخما، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے اب آگے دیکھ لیجئے کہ یہ اسی اس میں تفضیل کا جو ہے واحد مثنیٰ اور جمع کے صیغے بتا رہے ہیں، واحد مثنیٰ اور جمع کے صیغے اور مذکر اور مؤنث کے صیغے بتا رہے ہیں اس میں تفضیل کے۔ واحد اس کا ہے، مثلا یہاں دیکھ لیجئے جو ٹیبل انہوں نے بنایا ہوا ہے، واحد اس کا ہے مذکر کے لیے، پہلے دیکھ لیجئے، یہ میں لائن کھینچ دیتا ہوں ان کے درمیان تو آپ کو کنفیوژن نہ ہو، دیکھ لیجئے میں ایک لائن کھینچ رہا ہوں درمیان میں، بلیک لائن، یہ الگ ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ ہے اس سے، تاکہ الگ ہو جائے۔ تو یہ اوپر والا جو ہے وہ ہے مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، اور نیچے والا جو ہے وہ ہے مؤنث کے لیے، وہ ہے مذکر کے لیے، وہ ہے مؤنث کے لیے۔ افعالو ہے، وہ ہے افعلانی، افعلون، افاعلو، مذکر کے لیے زیادہ کرنے والا ایک مرد، زیادہ کرنے والا ایک مرد، افعلو، تو زیادہ کرنے والے دو مرد، افعلانی جو ہیں زیادہ کرنے والے دو مرد، ٹھیک، اور پھر ہے افعلون، زیادہ کرنے والے سب مرد، اور پھر ہے افاعلو، زیادہ کرنے والے سب مرد۔ یہ کتنے آگئے، یہ 4 اس کے وزن ہیں آپ کے، واحد کے، جمع کے آگئے 2 2، جمع کے آگئے کتنے 2 2 آگئے جمع کے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں، کرنے ہیں یاد۔ افعلو، زیادہ کرنے والا ایک مرد، اور پھر کون سا، یہ دوسرا جو ہے زیادہ کرنے والے 2 مرد، زیادہ کرنے والے 2 مرد، یہاں پر یہ جو سپوٹ لائٹ ہے یہاں پر، افعلانی، زیادہ کرنے والے 2 مرد، اور یہاں سے پھر افعلون، زیادہ کرنے والے سب مرد، اور پھر ایک اور جمع ہے اس کی، زیادہ کرنے والے سب مرد، افعلو، افعلانی، افعلون، افاعلو، افعلو، افعلانی، افعلون، افاعلو، افعلو، افعلانی، افعلون، افاعلو۔ اب آؤ مؤنث کی طرف، مؤنث میں کیا ہے، مؤنث میں کیا ہے، مؤنث میں ہے فعلا، کیا ہے، فعلا، زیادہ کرنے والی ایک عورت، زیادہ کرنے والی ایک عورت، فعلیانی، زیادہ کرنے والی 2 عورتیں، فعلیانی، زیادہ کرنے والی 2 عورتیں، فعلیاتن، فعلیاتن، زیادہ کرنے والی سب عورتیں، زیادہ کرنے والی سب عورتیں، اور فعلن، زیادہ کرنے والی سب عورتیں۔ اس کی بھی 2 2 جمع ہیں، یہ جمع آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا، جمعیں یاد رکھنی پڑیں گی، ایک تو
یہ کیا کہتے ہیں یہ نا مذکر کی بھی اور یہ مؤنث کی بھی. یہ ہے فعلا، فعلا یعنی فعلیاتن. یہ دیکھو فعلیاتن بھی یاد رکھتی ہیں اور فعلن بھی یاد رکھتی ہیں، تو یہ دو مختلف جمع ہوں گی مؤنث کے لیے بھی. اور یہاں سے افعلون یہ مذکر کی اس کی جمع ہے ایک، اور افاعل مذکر کی جمع دوسری، تو یہ دونوں جمع ہیں آپ کو اس میں تفصیل کی یاد رکھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے نا. افعلوا، افعلانی، افعلون، افاعل، اور مؤنث کے لیے فعلا، فعلیانی، فعلیات، فعلن، فعلا، فعلیانی، فعلیات، فعلن. ٹھیک. بڑھتے ہیں آگے. اگر ماضی سے حرفی نہ ہو، یہ دیکھ رہے ہیں نا ٹیبل کے نیچے جو لائن ہے، اگر ماضی سے حرفی نہ ہو تو اس میں تفضیل نہیں آئے گا. جس طرح اس میں اعلیٰ میں انہوں نے بتایا کہ اگر ماضی سے حرفی نہ ہو تو اس میں تفضیل نہیں آئے گا، اس طرح اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر ماضی سے حرفی نہ ہو تو اس میں تفضیل نہیں آئے گا. اگر ماضی سے حرفی نہ ہو تو اس میں تفضیل نہیں آئے گا. آپ سوال پوچھ رہے ہیں ضربا، نصرا، علما، سمعا، کرما سے اس میں تفضیل گردانو مع معنی و صیغے. کاپی پر لکھو. اس کے چند اور قواعد ہیں وہ انشاءاللہ آپ آگے کی صرف والی کتاب میں پڑھو گے. فی الحال اس سوال کا جواب کون دے گا؟ ہاتھ کھڑے کریں جلدی سے. اس والے سیشن میں 10 منٹ رہ گئے، تو میں چاہتا ہوں یہ ہو جائے. اس میں تفضیل کا اسی میں اس والے سوال کا جواب کون دے گا؟ ہاتھ کھڑے کرو جلدی سے. عامر کے بغیر کوئی نہیں ہے؟ ارے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کیا؟ اللہ کے بندو، ارے ضرب سے بنانا ہے ازربو. اس طرح دیکھو کیسے ازربو، ازربانی، ازربونا، ازاربو، زربا، زربیانی، زربیاتن، زرابون. دیکھو ٹھیک ہے. کون کرے گا؟ اور توقیر. چلے توقیر 1 منٹ میں اجازت دیتا ہوں اس کی انمیوٹ کرنے کی. چلیے توقیر صاحب. جی میں رول نمبر 1 کوئی تھے میں تبھی تھی. توقیر. ازرب، ہاں ارے زور سے سن نہیں رہا ہوں میں. ازرب، ازربانی، ازربونا، ازاربو، ہاں زربا، زربیانی، زربیانو، زربیاتن، زربا، زربون، زربیانی، زربیاتن، ہاں زرابون. زربون. جی. پھر علی نصارہ سے انصرو، انصرانی، انصرونا، اناصرو. جی جی کیا جی نصرا، جی نصرا، نصریانی، نصریاتن، نصرن. ہاں. اس کے بعد ہے افعلن، افعلانی، افعلون، افعال افاعل. کہاں ہے؟ علیم ہے. جی عالم، ہاں عالمانی، عالمون، عالم. عالم. ہاں اعلا، علماء. اعلیان، نہ علماء. علماء علماء. کہتے ہیں نا بعض لوگ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پر، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ علماء ہیں. کیا ہے؟ اور یہ ہے علماء، یہ ہے عورت. جب مزید بڑھ جائے علم میں تو علماء زیادہ جاننے والی ایک عورت. علماء. یہ علماء کیسے لکھو گے؟ علماء کیسے لکھو گے؟ دیکھو میں دکھا رہا ہوں، دیکھو اسکرین پر. علماء ایسے ہے نا. چلے علماء، علمیانی، علمیاتن، علمن. علم. صحیح. جی اسمع، اسمعانی، اسمعون، اساعم. جی اس میں کیوں گڑبڑ ہوتی ہے مؤنث میں؟ جی سمع، سمعہ. سمع، سمعیانی، سمعیاتن، سمعن. کے بعد کا اکمر، اکرم، اکرم. اکرم، اکرمانی، اکرمون، اکارم.
قرما ہاں قرمیانی قرمیاتن قرمن. قرآن صحیح آئے نا سمجھ میں. تو اسی طریقے سے ان کو کرنا ہے, ان کی مشق کرنی ہے ان چیزوں کی اپنی جگہ پر. اس کے بعد صیغے اور معنی بتاؤ, یہ کون بتائے گا؟ اچھا یہ چھوڑ دو, یہ والی نہیں, یہ زیادہ ہو جائیں گی. البتہ یہ بتاؤ صرف یہ جو ہے نا زرابن ازارب وغیرہ ان کی بتاؤ. چلو توقیر زرابن چلے توقیر جی اس کے معنی بتاؤ زرابن جلدی سے, یہ والا سیشن ختم کرتے ہیں. جی ضربن زیادہ مارنے والی سب عورتیں. جی ارے جی ٹیبل رکھو نا پیچھے یہ کر کے, جی ٹھیک. ٹیبل جی رکھو زیادہ نکال کے پیچھے, تو اجازت ہے فی الحال نقل کرنے کی. جی زیادہ مارنے والی سب عورتیں. ازار ازارب جی زیادہ مارنے والے سب مرد. نصرا زیادہ مدد کرنے والی ایک عورت. ایک عورت. انصرانی انصرانی زیادہ مدد کرنے والے دو مرد. صحیح. عناصر 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 کو زیادہ کرنے والے زیادہ مدد کرنے والے سب مرد. ہاں. اور علمایانی علمیانی زیادہ جاننے والی دو عورتیں. سمعیاتن زیادہ سننے والی سب عورتیں. اکرمانی اکرمانی اکرم کا کیا ہے یہ مطلب؟ کرما یا کرمو کے معنی زیادہ اکرام. مہربانی کرنے والے دو مرد. جی کروما یا کرمو کے معنی یہاں پر کرم کرنے والے, مہربانی کرنا. کروما کا اصل معنی ہے بزرگ ہونا, لیکن لازم سے جو ہے انہوں نے, مجھے پتا نہیں یہاں پر یہ کروما کیوں لایا ہے. ایک قاعدہ آپ آگے پڑھیں گے, اس میں تفضیل سے جو ہے فعل لازم سے جو ہے اس میں تفضیل نہیں بنتا. فعل لازم وہ جو فاعل کے ملنے سے اپنا کام پورا کر دے, اس کو چھوڑ دیں, اکرمانی چھوڑ دیں, کیونکہ لازم سے جو ہے اس میں تفضیل نہیں بنتا. سمجھے؟ جی اکرمونا کو بھی چھوڑ دوں. اکرمونا کو بھی چھوڑ دیں. البتہ یہاں پر اس اعتبار سے مہربانی کرنے, مہربانی کے معنی میں کروما یا کرمو کے وہاں پر معنی ہے کیا ہونا, بزرگ ہونا. یہاں پر یہ متعدی کے معنی میں لیا ہے انہوں نے, یعنی مہربانی کرنے کے معنی میں لیا ہے, تب لا سکتے ہیں. تو اکرمانی مہربانی کرنے والے دو مرد. جی نصریاتن مدد کرنے والی سب عورتیں. انصرو مدد کرنے والا ایک مرد. زیادہ کا ترجمہ ساتھ رکھو, اس سے پتہ چلے گا نا تفضیل ہے. جی زیادہ مدد کرنے والا ایک مرد. جی قرما کو بھی چھوڑ دوں. قرما میں نے بتا نا یہی ترجمہ کرو, مہربانی, زیادہ مہربانی کرنے والی ایک عورت. ایک عورت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.